کر کے اور شرپسندوں کو آگ اور خون سے کھیلنے کی کھلی چھٹ ٹارگٹ کلنگ اور پھر جوابی ٹارگٹ کلنگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور معصوم عوام کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک 50 سے زائد افراد اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم حقیقی کے 18 کارکنان بھی اس ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے گئے۔ محترم صحافی حضرات، آپ گواہ ہیں کہ 2002 سے پورا کراچی ایم کیو ایم حقیقی کے لیے نوگو ایریا بنا ہوا ہے۔ ہمارے رہنما ہوں یا کارکنان، وہ نہ تو اپنے گھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی شادی یا انتقال کی صورت میں کسی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی لاش ٹکڑوں کی صورت میں جھاڑیوں اور ندی نالوں سے برآمد ہوتی ہے اور اس قتل کی FIR تک درج نہیں ہوتی۔ سابقہ فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت اور اس کی حلیف جماعت کی فرمائش پر ایم کیو ایم حقیقی، جو کہ پاکستان کی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور 2002 کے الیکشن میں جس کی قومی اسمبلی اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں نمائندگی رہی ہے، کے خلاف آج کی جمہوری حکومت کے دور میں بھی ریاستی آپریشن پورے زور و شور سے جاری اور ساری ہے، کیونکہ سابق فوجی ڈکٹیٹر کی حلیف جماعت آج کی جمہوری حکومت کی بھی حلیف ہے۔ دونوں طرف ہیں یار و معیار ایک جیسے، چہرے جدا جدا ہیں، کردار ایک جیسے۔ محترم صحافی حضرات، 2002 کے الیکشن کے بعد سے ہمارے خلاف جاری آپریشن میں اب تک ہمارے 500 سے زائد کارکنان کو بے دردی سے شہید کیا جا چکا ہے اور 1000 سے زائد کارکنان اور چیئرمین عامر خان جھوٹے کیسوں میں جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، اس کے علاوہ سوچنے کا مقام تو یہ بھی ہے کہ کراچی میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو، ایم کیو ایم حقیقی کے کارکنان کو قتل کیا گیا ہو یا پیپلز پارٹی کے کارکنان کو، ANP کو نشانہ بنایا گیا ہو یا سنی تحریک کو، ہر پارٹی کے کارکنان کے قتل پر متحدہ قومی موومنٹ کو ہی مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ محترم صحافی حضرات، متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی فاشسٹ سوچ رکھنے والی جماعت ہے جو اپنے سامنے کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اس کا ماضی گواہ ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ کراچی میں رہنا ہوگا، جی الطاف کہنا ہوگا، یا جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے، ان کی فاشسٹ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ کراچی پر جب بھی کوئی آفت ٹوٹتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس وقت کی حکومت کو اس کا مورد الزام ٹھہرا کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتی ہے۔ نشتر پارک کا سانحہ ہو یا 12 مئی کا قتل عام، 9 اپریل کو کراچی میں وکلا کو زندہ جلانے کا بھیانک عمل ہو یا اپنے ہی رابطہ کمیٹی کے رکن حاجی جلال کا ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ قتل، عاشورہ کا بم دھماکہ ہو یا اس کے بعد جلاؤ گھیراؤ، ٹارگٹ کلنگ ہو یا کوئی پل گرنے کا واقعہ، متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے الزام ہمیشہ حکومت کے سر تھوپنے کی کوشش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ خود اس حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنی نااہلیت کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیتی ہے۔ دراصل متحدہ کا اصل چہرہ ہی دہشت گردی سے لتھڑا ہوا ہے، جس کا ثبوت کینیڈا کی فیڈرل کورٹ کا 18 جولائی 2007 کا یہ فیصلہ کہ متحدہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے تمام کارکنان اور عہدیداران فوری طور پر کینیڈا چھوڑ دیں۔ محترم صحافی حضرات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری آپریشن کی آڑ میں کراچی میں ایک بار پھر 2002 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب الطاف کی خواہش پر اس وقت کے بدنام زمانہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر ایم کیو ایم حقیقی کے خلاف بدترین ریاستی آپریشن شروع کیا گیا، جو کہ اس جمہوری دور میں بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک، جو کہ 1996 میں بدنام زمانہ یلو کیب اسکینڈل اور دیگر مقدمات کے الزام میں ملک سے فرار ہو کر لندن میں مقیم ہو گئے تھے، اسی دوران ان کی دوستی الطاف حسین کے ساتھ پروان چڑھی، جو کہ دھیرے دھیرے گہرے یارانے میں تبدیل ہو گئی۔ لیاری آپریشن اس گہرے یارانے کا ہی شاخسانہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے چند کارکنان کی ہلاکت پر وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کراچی کا طوفانی دورہ اور بغیر کسی تحقیق کے لیاری میں آپریشن کے احکامات دینا نہایت ہی معنی خیز ہے، جبکہ ایم کیو ایم حقیقی کے 1 جنوری 2010 لیاری آپریشن کے حوالے سے لیاری کے عوام نے جس بہادری سے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف آواز بلند کی، اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور لیاری کے منتخب نمائندوں کا وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے یہ پوچھنا کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں یا متحدہ قومی موومنٹ کے، ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ رحمان ملک اور الطاف بھائی میں بڑا گہرا یارانہ ہے۔ محترم صحافی حضرات، ہم آج آپ کے توسط سے موجودہ حکومت کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ کراچی میں اگر حکومت واقعی امن قائم کرنے کی خواہاں ہے تو کراچی کو ہر قسم